بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اونٹنی جو کہ حجاز کے شمال کی طرف مدائن کے سرسبز میدان میں چر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے گھات لگا کر مار ڈالا اور اس کا بے زبان بچہ بھاگ کر پہاڑوں کی طرف گیا اور پتھروں میں غائب ہو گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ناقہ صالح کی۔ ناقہ صالح کیا اللہ کا ایک معجزہ تھی؟ حضرت صالح کی قوم نے اس اونٹنی کو کیوں قتل کیا؟ ہم بتائیں گے کہ ناقہ صالح کے پاؤں کاٹنے والا شخص کون تھا اور قوم صالح پہ کون سا عذاب نازل ہوا۔ یہ قرآنی واقعہ ایک نہایت نصیحت آمیز واقعہ ہے، مگر نصیحت ہوتی ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اگر آپ مزید ایسے نصیحت آمیز واقعات چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا ایک دفعہ پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ تہذیبوں اور شہروں کی پھر سے بنیادیں پڑ رہی تھیں اور لوگ قبیلوں کی شکل میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمال کی طرف مدائن کا ایک نہایت ہی سرسبز علاقہ تھا جس میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ قوم سمود کا یہ سرسبز علاقہ مدائن کہلاتا اور یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز، خوبصورت اور شاداب تھا، اور اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم سنگ تراشی اور کھیتی باڑی میں بہت ماہر تھی۔ یہ قوم پہاڑ کاٹ کر ایسے محل نما عمارتیں تعمیر کرتی جس کی مثال آج کے دور میں بھی نہیں ملتی، چاہے ٹیکنالوجی اور جتنی بھی جدت آ چکی ہے، اور ان کی اس فن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایسے محل بناتے کہ جن کے نیچے یہ تالاب اور آبشاریں بناتے جن کے اوپر اس طرح کے ہوا خوری کے لیے مقامات ہوتے، انسان حیران ہو جاتا۔ یہ اس وقت ایک نہایت مشہور و معروف اور طاقتور قوم تھی۔ اب شیطان نے ان کی اسی ہنر یعنی سنگ تراشی کو استعمال کیا، سہارا بنایا اور انہیں بت پرستی کی طرف لے گیا۔ ان لوگوں نے 70 کے قریب بت بنائے اور اپنی آبادی میں انہیں نصب کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب جب بت پرستی پہ یہ قوم اتر آئی اور پھر آہستہ آہستہ باقی تمام برائیاں بھی ان میں جنم لینے لگی، جیسے رقص، ناچ گانا، زنا اور شراب نوشی۔ ہر قسم کا گناہ ان میں سرعام ہونے لگا۔ اب جب ان کی بے حیائی حد سے زیادہ بے دینی بڑھنے لگی تو اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ اللہ کے اس نبی نے ایک لمبے عرصے تک ان لوگوں کو نصیحت کی، مگر یہ قوم اپنی منمانیوں سے باز نہ آئی، اور پیسہ اور دولت بھی ان کے پاس بے پناہ تھا، لہٰذا انہیں لگتا تھا کہ جو کچھ ہیں وہی ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی نصیحت کو رد کر دیا۔ مگر قوم میں کچھ ایسے متوسط طبقہ تھا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ اب جو رؤسا تھے اس قوم کے، انہیں یہ بات بری لگی کہ ان لوگوں نے دین کو کیوں قبول کیا۔ اب یہ لوگ ہمارے دین سے نہیں بلکہ صالح کے دین سے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک دلیل مانگی کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ ایک ہی ہے اور تم اس کے پیغمبر ہو تو اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو ہمارے سامنے بچہ جنے اور دودھ بھی دے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمائش کر ڈالی کہ وہ سیاہ چشم، سرخ بالوں والی اور دراز قامت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ انہیں اس اونٹنی کو دکھانا ہے، لہٰذا ان کے سامنے وہ چٹان شک ہوئی اور اس کے اندر سے ایسی ہی اونٹنی برآمد ہوئی جیسی نشانیاں انہوں نے بتائی تھیں، اور اس اونٹنی نے قوم کے سامنے بچے کو جنا اور پھر دودھ بھی دیا۔ کہتے ہیں یہ بہت دراز قامت اونٹنی تھی،
لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سختی سے خبردار کیا کہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اس ناقے کو آزاد پھرنے دو، اس سے غلط ارادے سے ہاتھ بالکل بھی نہ لگانا ورنہ عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہ جس تالاب کا پانی قوم استعمال کرتی ہے آئندہ وہاں پہ باری ہوگی، ایک دن قوم پانی استعمال کرے گی اور ایک دن ناقہ صالح وہ پانی پیا کرے گا۔ اب جس دن ناقہ صالح پانی پیتا اس دن وہ پورے تالاب کا پانی ختم کر دیتا اور اگلے دن قوم اس پانی کو استعمال کرتی۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جس دن ناقہ صالح پانی پیتی اس دن جب اس کا دودھ دھویا جاتا وہ اس قدر ہوتا کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ اب قوم پہلے ہی بے دین تھی، ان کے لیے اللہ کا یہ چلتا پھرتا معجزہ انہیں اور بھی تکلیف دینے لگا کہ ہم ایک دن پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہونے لگی، لہٰذا چند دن تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ ارادہ بنایا اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق، وہ بہت حسین و جمیل اور رئیس تھی۔ اس نے کدار بن سالف اور مسدہ ابن دہر ان دونوں کو بلا کر کہا، اگر تم قوم کی خاطر اس اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جتنی بیٹیاں ہیں جو کہ نہایت حسین و جمیل ہیں ان میں سے جس سے چاہو تم شادی کر سکتے ہو۔ اب روایات میں ملتا ہے کہ یہ دونوں جو اونٹنی کے قاتل ہیں یہ حرام زادے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے جیسے ہی یہ سنا انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اونٹنی کو ذبح کر دیں گے۔ قوم کے مزید 8 آدمیوں کو یہ لوگ لے کر اس گھاٹ کے پاس جا پہنچے جہاں اونٹنی پانی پینے آتی تھی۔ لہٰذا جیسے ہی اونٹنی پانی پینے آئی تو مسدہ نے پہلے تیر چلایا جو کہ اونٹنی کی پنڈلی میں لگا اور اونٹنی گر گئی، اور پھر کدار بن سالف نے جا کے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے جا کے اسے نیزوں سے ذبح کر دیا۔ جب یہ منظر اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا فریاد کرتا ہوا پہاڑوں کی طرف گیا اور جا کے چٹان میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کی اس بے دینی کا پتہ چلا اور اس ستم کا پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے، مگر اس کے باوجود قوم نے توبہ نہ کی اور اپنی برائی پہ ڈٹی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور روایات میں ملتا ہے کہ 3 دن کے بعد ایسی خوفناک آندھی چلی اور ایسے زور کے زلزلے اور جھٹکے آئے کہ ساری کی ساری عمارتیں گر گئیں اور ان کے سارے بت ٹوٹ گئے اور ساری قوم پتھروں کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئی۔ وہ سب گھٹنوں کے بل آئے اور سب کے سب مر گئے۔ اور آج بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کا حکم ہے قوم سمود کے علاقے سے گزرو تو تیزی سے گزرو، کیونکہ یہ عذاب شدہ علاقہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور ان پہ کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔